ویلکم ٹو ٹونائٹ وذ فریہ. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک نیا موڑ, ٹویٹر پر الفاظ کی جنگ. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور امریکہ میں اصل ڈفرنس آف اوپینین کدھر ہے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. امریکی صدر کے توہین آمیز بیانات پر پاکستان کا سخت رد عمل. اب ہم وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا, وزیر اعظم کا امریکہ کو پیغام. پاکستان کی عزت اور سلامتی ہمیشہ اولین ترجیح رہے گی, آرمی چیف کا بیان. پینٹاگون کا پاکستان کے ساتھ تعاون جاری رکھنے کا اعلان. پاک امریکہ تعلقات میں تلخیوں کا انجام کیا ہوگا, پوچھیں گے تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری برائے خارجہ امور عندلیب عباس سے, سابق گورنر سندھ محمد زبیر سے, سابق وزیر دفاع جنرل نعیم خالد لودھی سے اور سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری سے. لو وہ بھی کہتے ہیں کہ بے ننگو نام ہے, یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں. آج ہم پاکستان بھی بزبان غالب یہی بات امریکی صدر کے الزامات کے جواب میں کہہ رہے ہیں. دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں کسی قوم نے اتنی بڑی قربانی نہیں دی تھی جتنی ہم پاکستانیوں نے دی ہیں. امریکی صدر کس منہ سے ہمیں یہ تانا دے رہے ہیں؟ امریکہ کے یقیناً اس پہ بھی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ 2372 فوجی افغانستان میں مارے گئے. کسی بھی وار میں جب بھی جانی نقصان ہو وہ ایک افسوسناک بات ہوتی ہے, مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر کوہرام مچ گیا امریکہ میں. لیکن پاکستانی قوم نے اپنے 7000 فوجی جوانوں اور 70,000 سے زائد شہریوں یعنی سویلینز کے جنازے پڑے اور بڑے صبر و حوصلے سے یہ جنازے اٹھائے. پاکستان کا کون سا شہر ہے جو دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنا؟ کون سی وہ شارع ہے جہاں ہمارے شہریوں کا لہو نہیں بہا؟ امریکی صدر بھول گئے تو کیا ساری دنیا بھی یہ بھول جائے گی کہ کیسے اے پی ایس میں ہمارے معصوم بچوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے؟ خود میں اے پی ایس گئی جب یہ واقعہ ہوا تھا, وہاں پر میں نے بڑے بڑے لوگوں کو کانپتے ہوئے دیکھا, بڑے بڑے لوگوں کے آنسو بہتے ہوئے دیکھے. کس ضبط سے ہماری قوم کے باپ اپنے بچوں کے جنازے اٹھاتے رہے. پاکستان نے قربانیوں کی انتہا کی تو امریکہ نے احسان فراموشی کا ریکارڈ توڑ ڈالا. وزیر اعظم عمران خان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل دیا اور اس کے اوپر بہت ساری بحث بھی ہوئی ہے. لیکن ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کیا. وہ کہتے ہیں ریکارڈ کی درستگی, پاکستان کبھی بھی 9/11 میں ملوث نہیں رہا, لیکن اس کے باوجود پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس جنگ میں پاکستان نے 75,000 افراد کی قربانی دی اور $123 ارب کا مالی خسارہ برداشت کیا, جبکہ اس بارے میں امریکی امداد صرف $20 ارب کی ہے. اس جنگ میں پاکستان کے قبائلی علاقے تباہ ہوئے اور لاکھوں افراد بے گھر ہوئے. اس جنگ نے عام پاکستانیوں کی زندگیوں کو متاثر کیا. پاکستان آج بھی امریکی افواج کو اپنے زمینی اور فضائی راستے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے. کیا وہ اپنے کسی دوسرے اتحادی ملک کا نام بتا سکتے ہیں جس نے شدت پسندی کی جنگ میں اتنی قربانیاں دی ہوں؟ ٹرمپ کے غلط بیانات زخموں پر نمک چھڑکنے کے موجب ہیں. ہم نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ کا خمیازہ جانوں کے ضیاع اور معاشی عدم استحکام کی شکل میں بھگتا ہے. ٹرمپ کو تاریخی حقائق سے آگاہی درکار ہے. ہم امریکی جنگ میں پہلے ہی کافی نقصان اٹھا چکے ہیں, اب وہی کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا. محمد زبیر صاحب, thank you so much for joining us on the program. I'll start with you. وزیر عمران خان کہہ رہے ہیں ہم وہی کچھ کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگا. یہ اس سے بہتر میسج ہے کہ ہم باہر نکل کر آئے, امریکی صدر سے ملاقات کر کے اور کہیں کہ let's put our house in order first. میرا خیال ہے اس کی ظاہر ہے بہت سی سائڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کو دہرانے کی بار بار ضرورت بھی ہے کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں اور ہمیں بہت نقصان ہوا ہے. بٹ لیٹس آلسو ایکسیپٹ کہ اٹ واز پاکستانز اون چوائس. ہم نے کوئی کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کیا. پاکستان نے جب فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کیا تھا تو یہ ایک سیکنڈ موقع تھا آفٹر 79 جس کے بعد شدید ہمیں نقصانات برداشت کرنے پڑے تھے افغان وار کی وجہ سے, افغان جہاد کی وجہ سے. سو دوبارہ جب موقع آیا تو دوبارہ ہم نے زبیر صاحب, are we saying کہ ہم
بیکاز اس کو میں تھوڑا سا ایگزامپل دوں گی اگر اجازت ہے, بات اپنی جاری رکھیے گا, لیکن ایک ایگزامپل, کیونکہ اکثر لوگ میاں نواز شریف پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے ملک سے چلے گئے, جس کے جواب میں اکثر یوں نہیں کہتی ہوں کہ ڈیڈ ہی ریئلی ہیو اے چوائس. آپ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں نوئنگ فل ویل کہ اس وقت کتنا امریکی پریشر تھا, کتنا دنیا کا پریشر تھا کہ وی ہیڈ اے چوائس. یو تھنک دیٹ دیر آر ٹو, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمارے پاس چوائسز کم تھیں 9/11 کے بعد, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مجھے نہیں پتا, آپ خود جنرل صاحب بھی بیٹھے ہیں, خورشید قصوری صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور 99% پاکستانی اینالسٹ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں وی میڈ دا رائٹ چوائس. یہ نہیں ہے کہ دباؤ میں تو تھے ہم, there's no question about it, but we made the right choice. ہمیں آج بھی ریگریٹ نہیں ہے کہ 79 میں ہمیں کوئی اور فیصلہ کرنا چاہیے تھا یا 2001 میں کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتا تھا. فیصلہ تو ہم نے بالکل صحیح کیا تھا. میرا اپنا جہاں تک خیال ہے, جو پاکستان نے جو خرابی ہوئی ہے, وہ وی وینٹ اوور بورڈ ان فلفلنگ وچ ور ناٹ our obligations. مثال کے طور پر سٹارٹ میں ہم نے افغان سفیر کو پکڑوا کے ایک ایسی چیز کی جس کی مثال نہیں ملتی. ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں, امریکہ کا دباؤ آیا اور ہم نے افغان کا سفیر جو یہاں بیٹھا تھا ان کو, پھر ہم نے بیسز دیے ان کو بغیر اپروول لیے ہوئے, ایون میرا خیال ہے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں بھی نہیں پتا تھا لوگوں کو, اور ہم نے اٹھا کے ان کو بیسز دے دیے. سو ہم امریکہ کے, اور اس کے عوض ہم کیا لے رہے تھے, دیٹ از واٹ دا کوسچن از. وہ جو عمران نے پوائنٹ آؤٹ کیا $123 بلین کا نقصان ہمیں ہوا, ہمارے سوشل فیبرک تباہ ہو گیا. سو وی ڈڈ ناٹ نیگوشیٹ اے ویری گڈ ڈیل ود امریکہ فرام ڈے ون. اور جب تک مشرف صاحب گئے تھے اس وقت ڈیمیج اتنا ہو چکا تھا کہ پاکستان طالبان یہاں بن چکا تھا, وہ بم بھی برسا رہا تھا ہمارے اوپر, اور وہ جو حالات تھے سب جو ہوا. سو ٹرمپ کا ہمیں پتا ہے کہ ٹرمپ از obviously he can say anything and get away with it. میرا صرف یہ کہنے کا ہے فریہ کہ جہاں ہم بالکل اسٹرانگ ریاکشن بھی دیں, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ از بیونڈ دیٹ پاکستان افغان اور ون ڈائمینشنل ریلیشن شپ. پاکستان اور امریکہ کی اکنامک ریلیشن شپ بہت اسٹرانگ ہے. امریکن ملٹی نیشنلز کا یہاں ایک بہت اسٹرانگ رول ہے, ان کی ٹیکنالوجی کا یہاں بہت افیکٹو یوٹیلائزیشن ہے. وی cannot afford to do away without American technology, the likes of IBM and so on, and Microsoft and so on. آج آپ کے تمام financial institutions, Army, Air Force is completely dependent on American technology, اور plus ان کے اور management excellence, transfer of technology وغیرہ. So ہمیں یہ نہیں, ہمیں جمپیں مارنی شروع کر دینی چاہیے کہ جی خراب ہوں تو خراب ہوں. We still have to repair a relationship with America. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. خوشی قصوری صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن آرمی چیف کی جانب سے جو امریکہ کو ایک واضح پیغام دیا گیا ہے, ISPI کی جانب سے جاری کہا گیا کہ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں ہم نے دہشت گردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی اور علاقائی امن کے لیے کام کیا. پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ کردار ادا کیا ہے اور یہ کوششیں جاری رکھیں گے. اس جنگ میں ہم نے سب سے زیادہ عسکری, معاشی, سیاسی اور سماجی قیمت ادا کی. دنیا کو پاکستان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے. قصوری صاحب, پاک امریکہ تعلقات پہلے ہی خراب سطح پر ہیں, ایسے میں امریکی صدر پاکستان کے خلاف جو بیان ہے وہ سفارتی لحاظ سے نقصان دہ ہوگا. زبیر صاحب نے بھی جیسے کہا کہ معاملات اور بھی ہیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جنگ میں ہم ان کے ساتھی ہیں. جو جواب دیا وزیر اعظم عمران خان نے, وہ کیا مؤثر جواب ہے صدر ٹرمپ کو؟ دیکھیے, یہ جو ہے ابھی جو ٹویٹس کا ایکسچینج ہوا ہے, یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا عادت ہے کہ وہ خارجہ پالیسی جو ہے ٹویٹ کے ذریعے کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ خارجہ پالیسی میں بہت سوچ بچار کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن ان کے جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ یہ سوال جو تھا ٹی وی انٹرویور کا وہ پاکستان کے بارے میں نہیں تھا, وہ ان کے ایڈمرل میکریون یا ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے, انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہلری کلنٹن کے سپورٹر ہیں, اور ساتھ یہ کہہ دیا کیونکہ یہ انچارج تھے نیوی سیل کے ہیڈ کے طور پہ, وہ جو اسامہ بن لادن کا آپریشن تھا, ان کو یہاں سے جب مارا گیا اور نکالا گیا پاکستان سے, ان کا دیا بس دماغ ان کا ایک چیز سے دوسری طرف جاتا ہے. انہوں نے پھر کہہ دیا کہ یہ جو ہے اگر پاکستان کے اوپر انہوں نے چڑھائی کر دی, بات کچھ اور ہو رہی تھی, کر کچھ اور دیا.
لیکن بہرحال ایک چیز واضح ہے کہ جس نیا سال ہے اس کے بگننگ میں جو نئی پالیسی آئی تھی اور جو اسٹریٹجک ریویو تھا جس کے اندر ان کا روس اور چین ان کے بنیادی طور پر جو اسٹریٹجک ان کا جو کمپٹیشن ہے ان کے ساتھ ہے اور انہوں نے کہا ہمارا ٹیررزم کے ساتھ اتنا بڑا نہیں ہے, یعنی انہوں نے اپنی پرائرٹیز بتا دیں روس اور چین, اور ساتھ اس کے بعد انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بالآخر وہ افغانستان سے شاید ہٹنا چاہتے ہیں ڈیو کورس, تو انہوں نے یہ پہلی دفعہ بھی ہوا ہے, نہیں ہوا آگے بھی جب ضرورت نہ ہو امریکہ جب ایریا سے نکلتا ہے تو اسی قسم ایسے ہی بدحواسیاں تو عموماً نہیں ہوتی, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی قسم کے ایک خاص سیاستدان ہے, لیکن وہ امریکہ نے ماضی میں بھی ثبوت دیا ہے کہ وہ منہ پھیرتا ہے اور اپنے لاسز کو کٹ کرتا ہے. تو اب جو انہوں نے بیان دیا ہے ان کو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی اب یہ عام بات ہو رہی تھی کہ جو خاص طور پہ قصوری صاحب نے بات کی ہے کہ لڑائی جو ان کی تھی وہ اپنے علاقے میں ہو رہی تھی, اس کو انہوں نے پاکستان کو بیچ میں ایسے ہی رگڑا لگا دیا, بڑی حد تک یہ صحیح بات بھی ہے. لیکن جنرل صاحب جو اوور آل ایک امپریشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ یہ ہے آؤٹ ریچز بات کرتے ہیں لیکن پھر پالیسی بھی اتنی سخت فالو بھی کرتی ہے, صرف بیان تو نہیں. آپ درست کہہ رہی ہیں, مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو یہ ٹرمپ نے نئی بات کہی ہے نہ ہمارا جواب نیا ہے. آپ 1 جنوری میں پہلی ٹویٹ سے لے کر مطلب ہمارے حکمران یہی جواب دیتے رہے. یہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے ذرا زیادہ دبنگ طریقے سے جواب دیا ہے, ادروائز سوال ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے اور جواب ہمیشہ یہ رہا ہے. یہ بات نہیں مانتا کہ یہ ٹرمپ کی بیوقوفی ہے اور اس کی زبان ہے, کیونکہ یہ صرف ٹرمپ نے نہیں کہا ہے, یہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی کہا ہے, یہ ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بھی کہا ہے, سوائے ان کی فوجی جرنیلوں کے باقی سب کا یہی بیانیہ ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بھی میں بعد میں ایڈریس کروں گا کہ وہ دوسری بات کیوں کرتے ہیں اور یہ وہ بات کیوں کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ نے صرف بات نہیں کی بلکہ عملی اقدامات بھی کیے ہیں, اور آپ سب جانتے ہیں, آپ کے ناظرین جانتے ہیں, وہ گنے جا سکتے ہیں. انہوں نے آپ کی امداد بند کی ہے, آپ کی ٹریننگ بند کی ہے, IMF کو کہا ہے کہ آپ کی مدد نہ کریں, ہندوستان کے ساتھ کنائیونس کی ہے. تو there are 7-8 steps, solid steps جو انہوں نے لیے ہیں. ہم نے صرف بات کی ہے. تو اگر عمران خان کی حکومت یا موجودہ حکومت کوئی نئی بات کرتی ہے تو یہ ابھی تک جو جواب دیا یہ کوئی نیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آرمی چیف نے بھی یہ بات کئی دفعہ پہلے سے کی ہے اور انہوں کی, لیکن خواجہ آصف بھی ایز فارن منسٹر انہوں نے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ابھی بھی کوشن کر رہے ہیں کہ ہم ان کے بغیر رہ نہیں سکتے. کیسے کہہ دیا؟ تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے آپ کو گالی تک دے دی تقریباً, ٹھیک, اور آپ سے اپنے عملی طور پہ تعلقات خراب کر دیے, یہ جاننے کے باوجود کہ ہمارا کیا رول ہے, تو ہمیں زیادہ غور و فکر اس بات پہ کرنا چاہیے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں جو ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی عوام کی جذبات کا پرتاؤ حکومت دینا چاہتی ہے تو کم از کم کچھ بنیادی عملی اقدامات جوابی ہمیں کرنے چاہیے. And we have a list of options that we have. اچھا, we will discuss these options and we will discuss کہ ملٹری کا ان کا فرق کیوں ہے. پارلیمنٹری سیکرٹری on foreign affairs and Zarif Abbas صاحب موجود ہیں. She will brief us کہ سٹیٹمنٹ تو بڑی سخت آئی ہے پرائم منسٹر کی, آگے کیا ہوگا. Right after break, keep watching Tonight Fair. اینڈ ویلکم بیک. بہت سارا معاملہ پاکستان امریکہ کا افغانستان سے بھی جڑا ہوا ہے, بٹ لیٹس ہیو اے لک ایٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ. کچھ معاملات ہم نے دیکھا کہ شروع میں کچھ فرق لہجہ تھا, پھر بدلا. سب سے پہلے جس وقت بنے تھے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے کیا کہا تھا, لیٹس واچ دیٹ. In the past, Pakistan has been a valued partner. Our militaries have worked together against common enemies. The Pakistani people have suffered greatly from terrorism and extremism. We recognize those contributions and those sacrifices. But Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ صرف یہ نہیں کرتے, یہ ڈیموکریٹس بھی کرتے رہے ہیں. ہلری کلنٹن صاحبہ جب یہاں پر آئی تھی ایز اسٹیٹ سیکرٹری, وہ بھی یہ بات کرتی رہی تھی, مسئلہ حقانی نیٹ ورک کا وہ بابا کہتے ہیں. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ یا تو ذرا
दबे दबे लहजे में बोल रहे हैं, फिर खुली धमकी पे भी आए. Let's watch him. The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. So जिस सवाल तलीब अब्बास साहबा जनरल साहब ने उठाया था कि सिर्फ एक बड़ी टफ स्टांस लिया है इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने, और बड़ा अप्रिशिएट भी हुआ है, लेकिन उसके साथ कुछ एक्शन भी होंगे या सिर्फ स्टेटमेंट है? देखिए, एज फार एज ट्रम्प इज कंसर्न्ड और ये जो सारी रेटरिक आप देख रहे हैं, ये इसका कॉन्टेक्स्ट है. एक तो चले आप सबने डिस्कस कर लिया, उनकी एक टेम्परामेंट है. वो ब्रुकिंस इंस्टीट्यूट में वो जो हो रहा था पाक यूएस पे, वो जो थिंक टैंक था, वो खुद ही कह रहे थे वहाँ कि जी कभी ईरान डे होता है तो कभी नॉर्थ कोरिया डे होता है, तो इंडिया डे भी था. अभी वो जब रशिया के साथ गया ना इंडिया, तो वो था. तो अब पाकिस्तान डे है, तो फिर वो रिवॉल्व करते हैं. लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट एक ये भी है कि इंक्रीजिंगली अमेरिका को पता चल रहा है दे हैव टू विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान. एंड वो जैसे उसने कहा कि जी वन डे ही गॉट अप एंड ही डिसाइडेड कि ये तो अब निकलना पड़ेगा यहाँ से. अब निकलना पड़ेगा तो वो अफगानिस्तान को तो ब्लेम नहीं कर सकता. वो बिकॉज दे आर वर्किंग इन अफगानिस्तान, वो वहाँ सारी अपनी 17 साल की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लाइव्स, सब कुछ लगा चुके हैं. तो उसके लिए जो बेस्ट और जो पिछले 6-7 साल से तो बिल्कुल ही जो सॉफ्ट टारगेट है वो है पाकिस्तान. तो ले इट ऑन पाकिस्तान. तो वो जो भी सवाल आता है उसको कुछ और आता है, इधर का आता है, उधर का आता है, मैक्रेवन का आता है, कुछ आता है, वो पाकिस्तान को ब्लेम कर देता है. लेकिन सिर्फ ऐसे ही तो नहीं कर रहे ना, जैसे भी जनरल साहब ने कहा, उसके साथ एक्शन भी ले रहे हैं, सिर्फ ब्लेम ही नहीं कर रहे कि एक डे है तो लेट्स गो अगेंस्ट पाकिस्तान. जी वो एक्शन ले चुका है. वो उसने कहा जी मैं ये इमदाद बंद कर दूंगा. एंड इमदाद के ऊपर मेरे ख्याल है मैं 6 साल से लिख रही हूँ कि ये कोई इमदाद नहीं है, ये कोलिशन सपोर्ट फंड, तो इन्होंने हमारे पैसे देने हैं. दीज आर अकाउंट्स रिसीवेबल बाय पाकिस्तान. इन्होंने हमसे कर्ज लिया हुआ है बिकॉज दे बीन यूजिंग आवर फैसिलिटीज विदाउट पेइंग अस. जब हम बिल भेजते हैं ये उसमें से काट छांट करके भेजते थे. मैंने 3 साल पहले भी लिखा कि गवर्नमेंट शुड टेक इट अप फ्रॉम देयर. और इस दफा शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात को बड़ा क्लैरिफाई किया कि जी इमदाद किस बात की, आपने हमारे पैसे देने. लेकिन उसके बावजूद शाह महमूद कुरैशी साहब का लहजा बहुत धीमा था. उन्होंने कहा बातचीत होनी चाहिए. प्राइम मिनिस्टर ने उस तरह से बात नहीं की. देखिए, हमारा जो ओवरऑल पॉलिसी है बिल्कुल डायरेक्ट है. हम ये नहीं करेंगे कि वील टेक इट लाइंग, बट हमारी ओवरआर्चिंग विजन क्या है? वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस विद ऑल नेबरिंग कंट्रीज. हम डायलॉग करेंगे, हम अपना डिप्लोमेटिक चैनल कभी भी बंद नहीं करेंगे. लेकिन अगर कोई गलत फैक्ट्स कहता है, हिस्टोरिकली गलत फैक्ट्स कहता है, और बिल्कुल जिसको कहते हैं एक खामखा आपको एम्बैरस करने की कोशिश करता है, हम उसी तरह जवाब देंगे. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस तरह जवाब दे के हम उससे तोड़ लेंगे. आप देखें क्या हुआ उसका रिजल्ट. उसका रिजल्ट यह हुआ कि 4-5 घंटे बाद पेंटागन ने इशू कर दिया, क्योंकि खान साहब ने कहा कि भाई हम तो आपको फ्री दे रहे थे ये सारी चीजें, और आपको पता है हमारी हिस्ट्री भी है, हमने नेटो सप्लाईज भी बंद किए थे. तो फटाफट पेंटागन की एक बड़ी प्लेकेटिंग किस्म की आई कि नहीं जी हम तो आपके साथ थे, वी एक्नॉलेज व्हाट यू हैव डन. तो थोड़ा सा आपको, ये तो एक डिप्लोमेटिक गेम होती है. ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू हैव अ सॉफ्ट, वन पर्सन हैज अ सॉफ्ट, वन पर्सन हैज दैट. तो इसी को तो आपकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी कहा जाता है. ठीक है, वेरी वेरी वेल सेड कि डिप्लोमेटिक गेम है. जुबैर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सवाल उठाया कि अफगानिस्तान में नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डालने के बजाय अमेरिका ये देखे कि तालिबान क्यों स्ट्रांग हो रहे हैं अफगानिस्तान में. अभी हमने आपको डोनाल्ड ट्रंप का भी जो स्टेटमेंट दिखाया, वो कहते हैं आप सेफ हेवन दे रहे हैं. जो ये ट्वीट है खान साहब की, वहां पे बहुत सारे लोग जो कमेंट्स दे रहे थे अमेरिका की तरफ से, या फिर उनमें बड़े भारतीय लोग भी थे, वो ये उन्होंने
آگے سے جواب دے دیا کیونکہ آپ نے سنبھالا ہوا ہے یہ ایک جو تاثر ہے, جو بھی تاثر ہے, یہ کیوں بار بار آتا ہے, کئی سالوں سے کنسسٹنٹلی آ رہا ہے کہ ہم سیف ہیونز دے رہے ہیں. دیکھیں, ایک تو لیٹس ناٹ ڈینائی سم آف دا فیکٹس کہ ظاہر سی بات ہے جب یہ 9/11 کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا اور وہاں امریکہ وہاں آیا اور اس نے حملہ کیا اور طالبان کو بھگایا. اب طالبان جو افغان طالبان تھے وہ کیا تھے, وہ پشتون تھے بیسکلی. تو وہ بہت سے لوگ ہماری سائڈ پر, اور یہ سینچریز سے اور ایون پاکستان بننے کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے بارڈر ٹرائبل ایریاز میں آنا جانا, انٹر میرجز, ٹریڈ, سب کچھ تھا. اور انہوں نے اسی حساب سے وہ یہاں آئے, ان کے بھائیوں کی طرح انہوں نے اس طرح سے سیف ہیون دیا. آپ کو یاد ہے کہ 2005 میں پھر ایک جب امریکہ نے, خورشید قصوری صاحب زیادہ اچھی طرح جانتے ہوں گے, جب امریکہ نے یہ کہا کہ بھائی آپ ان کو سیف ہیون نہ دیں, نہ صرف سیف ہیون بلکہ یہ واپس آ کے بم پھاڑتے ہیں وہاں افغانستان میں, سو آئیدر we will come and fix them, جس کو boots on the ground کہتے تھے, یا آپ فکس کریں. ہم نے کہا, جنرل مشرف کی حکومت نے کہا ہم کریں گے. سو اس کو تو لیٹس ناٹ ڈینائی سم آف دا فیکٹس کہ جی ہم سارا ملبہ اپنے اوپر سے ہٹا کے کہیں اور ڈالیں. تو وہ جب ہمارا مسئلہ وہاں سے شروع ہوا تو ایک ایگریمنٹ ہوا, آئی تھنک نیک محمد تھے وہ کوئی وہاں ٹرائبل ایریاز میں, ان کے ساتھ ہوا. پھر 2006 میں میرے خیال ہے ایک اور ایگریمنٹ ہوا, ہر دفعہ ٹوٹ جاتا تھا وہ ایگریمنٹ, اور ہمارے لوگ توڑتے تھے, فوج کے ساتھ ایگری کرتے تھے, پھر اس کے بعد دوبارہ وہی چیزیں کرتے تھے. اور دیٹ دین جب وہ فوج وہاں گئی ہے ٹرائبل ایریاز میں مجبوری کے تحت, پاکستانی فوج فکس کرنے کے لیے, تو پاکستان طالبان نے جنم لیا. اور پاکستان طالبان نے جنم لیا اور وہ پاکستان ہی کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے, اور وہاں ادھر وہ افغانستان کے جس میں بہت سا یہ بھی تاثر ہے کہ پاکستان طالبان کو پلانٹ کیا گیا, وہ ایک پروکسی وار تھی. جو بھی دیکھیں نا, پلانٹ کیا گیا تھا یا جو بھی کیا گیا تھا, مجھے تو نہیں پتا اس کا, بٹ لیٹس ناٹ کڈ ourselves کہ وہ پلانٹ ہونا تھا اتنا آسانی سے ہو گیا, اور سال ہر سال جنگ لڑتے رہے. 70,000 ہمارے بندوں کو مار دیا پاکستان طالبان نے, ہمارے فوجیوں کو شہید کر دیا, ہم لاشیں اٹھاتے گئے. تو it was لیکن زبیر صاحب اسی آرگیومنٹ, ویری انٹرسٹنگ آرگیومنٹ, لیکن اگر اس کو ہم یہیں سے لے لیں کہ ہم معاہدے کرنے کی کوشش کرے تھے, ہم کوشش, تو یہی وجہ تھی کیونکہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم سب سے لڑائی نہیں لڑ سکتے ہر طرف. سو ڈو یو بلیم پاکستان کہ پاکستان ہر طرف اپنے ملک میں کیسے لڑائی لڑ سکتا تھا؟ کہیں ان کو معاملات ٹھیک کرنے تھے, کہیں انہوں نے جا کے آپریشن لینا تھا. ایک فوج کیا ہر طرف, وہ بھی اس ماڈرن وارفیئر میں لڑائی لڑ سکتی ہے؟ Is that even a sane demand? I absolutely agree کہ یہ تو ہم ہائنڈ سائٹ میں باتیں کر رہے ہیں اور بڑا آسان ہمیں لگ رہا ہے, بٹ جب آپ نے فرنٹ لائن اسٹیٹ بننے کا فیصلہ کیا تھا تو it was never going to be easy, because ایک طرف امریکن انٹرسٹ تھا اور ایک طرف پاکستان نے اپنے انٹرسٹ کو رکھنا تھا, ایک طرف ہمارے نیبر کا انٹرسٹ تھا, ہمارے جو پختون بھائی ہیں جو اس ہمارے سائڈ پر بارڈر پہ ہیں ان کو افیکٹ ہوتا تھا, ڈائریکٹلی امپلیکیٹ ہوتے تھے واٹ از ہیپننگ ان افغانستان. سو اٹ واز نیور گوئنگ ٹو بی ایزی. سو اگر ہم واپس اس کو جا کے جوڑنا شروع کریں, سو پاکستان فوج کے لیے, پاکستان کی حکومتوں کے لیے کوئی اتنا آسان چیز تو تھی نہیں, اور اس سے کیا چیز آپ لرن کر سکتے ہیں. لیکن اگر اب بھی کچھ رہ گیا ہے تو ہمیں درست تو کرنا چاہیے نا اس چیز میں. ہمیں صرف امریکہ کو چھوڑ دیں, واٹ از امریکہ آسکنگ اس ٹو ڈو, آئی تھنک ہمیں اپنے انٹرسٹ میں کرنا چاہیے بجائے کہ ان کے پریشر میں آ کے ہم کچھ کریں اگر ہمیں کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں. رائٹ. اور جو آپ پاکستان امریکہ کے معاملات کی بات کریں, ایک نظر ڈالتے ہیں. ابھی اندری وباس صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ موقف فرق ہے, کہاں کہاں پہ موقف فرق ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان, اختلافات کی وجوہات کیا ہیں. امریکی صدر $33 بلین کو امریکی امداد سمجھتے ہیں. پاکستان کا دعویٰ ہے اسے صرف $20 ارب ملے ہیں اور اس جنگ میں اس کا $118 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے. 70,000 سے زائد شہری اور 7,000 فوجی شہید ہوئے ہیں. امریکہ افغان طالبان کو دشمن سمجھتا ہے اور انہیں کمزور کرنا چاہتا ہے, لیکن پاکستان طالبان کو افغانستان کا اہم سیاسی فریق سمجھتا ہے جو 2019 کے افغان الیکشن میں اہم کردار ادا کریں گے. امریکہ پاکستان پر دباؤ ڈال کر ڈو مور چاہتا ہے, لیکن پاکستان امریکی دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. ماضی میں بھی پاکستان پر پابندیوں کا امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. افغانستان کی اہم سپلائی کا زمینی راستہ پاکستان ہی سے گزرتا ہے. امریکہ کے پاکستان مخالف بیانات سے عوام میں یقیناً جو جذبات پیدا ہو رہے ہیں وہ تو ہیں, لیکن ریزن کیا ہے؟ جنرل صاحب
क्विक कमेंट पे, फिर मैं आपसे तफसील ले लूंगी. ये मामलात सॉल्व हो सकते हैं, ये बिल्कुल पोल्स अपार्ट मामलात. ये सिर्फ दो चीजें इसमें मैं छोटी छोटी कहूंगा. नंबर एक कि अमेरिका का जो लगातार गुस्सा आपको नजर आ रहा है, उसकी वजह ही ये है कि पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट परसू कर रहा है. ठीक. और हमारे इंटरेस्ट मिलते नहीं है, बाद में बात. एक और बहुत जरूरी बात है कि अमेरिका जो आपको कह रहा है, जरूरी नहीं कि वही वो चाह रहा है. जब वो कहता है कि आप कैंप हैं, आपकी ये चीजें हैं, आप नजर रखें सी पैक, आपके चीन के साथ ताल्लुकात, आपके रूस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात, आप ईरान से अपने ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप मगरब के साथ अपने ताल्लुकात ठीक है बावजूद के अमेरिका के साथ खराब है मिडिल ईस्ट में. तो ये हमारे जो लीडर साहिबान हैं उनको बैठ के सोचना चाहिए कि सरफेस के ऊपर क्या चल रहा है और अंडर द सरफेस क्या चल रहा है. ये प्रेशर टैक्टिक्स है ताकि आप उन चीजों पर अमल खुल के ना शुरू कर दें जो कि आपके इंटरेस्ट में आप कर तो रहे हैं, इसीलिए तो वो नाराज है. लेकिन वो बात कह भी नहीं रहा जो कि असल में आपको कहना चाह रहा है कि भाई ये सी पैक मत बनाओ, रूस को यहाँ मत लेकर आओ, चीन को ऐसा ना हो कि आप कोई इलाके में वो अपने पाँव जमा ले. ये बातें हैं जो बुनियादी, और वो जाना भी नहीं चाह रहा अफगानिस्तान से, बामरे मजबूरी उसको जाना पड़ा तो अलग बात होगी. वो अफगानिस्तान से बिल्कुल नहीं जाना पा रहा, इसलिए जाना चाह रहा इसलिए कि रूस, चीन, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान के एटमी असासे, उसके लिए यहाँ पर बहुत वो ऐसे हालात में जाना चाह रहा है कि अफगानिस्तान फिर भी एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बना रहे फॉर सी पैक, फॉर रशिया, फॉर चाइना, फॉर अदर पार्ट इन द रीजन. तो असल में दो टोक बात करने की जरूरत है अमेरिकियों के साथ, के बस बहुत हो गया. अब आप हमें टेबल पे बैठ के प्लीज बताइए कि आपके असल मंशा है क्या. हमारे ख्याल में आपके ये मंशा है, और फिर उसके साथ बात करें. फिर आप देखेंगे अमेरिकी इस तरीके से अगर आप बात करें तो अच्छा बिहेव करते हैं. ओके, वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. And welcome back. I'll come to you, Anjali Abbas साहिबा. जो बातें जनरल साहब ने कही हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? देखिए, बेसिकली तो वी वांट अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल आवर मेजर एलाइज, स्टेक होल्डर्स एंड नेबर्स. ठीक है, तो हम तो चाहेंगे कि अमेरिका जो है और हमारी जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो, और हम उस पर काम करते रहेंगे. लेकिन अगर अमेरिका ने एज यूजुअल अपनी इस लफ्जी बौछार के अलावा भी दे ट्राई टू इम्पोज ऑन अस इन एनी अदर वे, फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा. बिकॉज पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो ट्रंप का ट्रेंड है वो यही है, इमदाद तो उन्होंने बंद कर दी हुई है. इन अ वे इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. हम पहले भी ये कह चुके हैं. मामला ओसामा बिन लादेन का है, ये तो एक अहम मामला है. इसमें तो पाकिस्तान भी बहुत सारे मामला जानना चाहता है. एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई, बहुत सारे सवाल के जवाब नहीं मिले. क्या हमें पता नहीं चलना चाहिए वहां पे क्या हुआ था? मेरा ख्याल है कि सारी रिपोर्टें पब्लिक होनी चाहिए, और एबटाबाद समेत सब रिपोर्टों को पब्लिक होना चाहिए और पता चलना चाहिए कि क्या हुआ. नंबर 1. नंबर 2, हम अभी भी व्हाट वी आर फीलिंग इज के ये ट्रंप की एक वो जो डोज होती है, क्योंकि इमदाद तो वो बंद कर चुके, काफी देर हो गई है. उसके इमदाद बंद करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, देयर आर ट्रेडिंग पार्टनर. हमने उनके साथ जो अपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, वीड लाइक टू कंटिन्यू विद दैट. वीड लाइक कि हमारे उनके साथ रिलेशनशिप अच्छी होती रहे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सी पैक, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशनशिप विद अदर्स. जैसे अमेरिका की बाकी सबके साथ रिलेशनशिप है, इंडिया की बाकी सबके साथ रिलेशनशिप है, हमारी भी इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप्स हैं जो कि एट द कॉस्ट ऑफ वन रिलेशनशिप नहीं होंगी. सो एज लॉन्ग एज दे स्टे इन देयर डोमेन एंड वी आर एबल टू हैव आवर नेशनल इंटरेस्ट, हमारा जो कौमी मफाद है वो ऊपर रहे और हमें फायदा होगा, हम डिप्लोमेसी में कंटिन्यू करते रहेंगे. मगर अगेन ऐसे कि जो ओसामा बिन लादेन का मामला है, तो वैसा आई एम ब्रिंगिंग द सेम क्वेश्चन टू यू, क्योंकि लड़ाई, ये बात सही है कि वो मैकरेवन के साथ मामला खराब है, जिसके जवाब में उन्होंने ओसामा बिन लादेन का जिक्र किया, क्योंकि मैकरेवन ने लीड किया था उस ऑपरेशन को. वो खुद क्या कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लें. मैकरेवन ने ये बयान दिया. लेट मी करेक्ट यू कि क्लिंटन ने उसमें, सॉरी, इसने ट्रंप ने क्लिंटन को कह दिया, उस जमाने में तो वो ओसामा बिन लादेन ही नहीं था. He said कि जी क्लिंटन ने उस पे कोई काम नहीं किया हुआ था. I think you're talking about the senior उनके बारे में बात कर रहे हैं, कंफ्यूज कर दिया उन्होंने आपस में. लेकिन हम यहाँ पे उनको क्लियर कर दें कि वो क्या रहे. जो मैकरेवन ने जवाब दिया वो ये,
وہ کہہ رہے ہیں جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ نیری بکواس ہے. جب میں بن لادن آپریشن پر ایک کتاب کے حوالے سے تحقیق کر رہا تھا تو میں نے اس آپریشن میں حصہ لینے والے انٹیلیجنس فوجی اہلکاروں سے بات کی, جس سے CNN saying that. تو سب نے یہی کہا کہ پاکستانی حکام اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی سے لا علم تھے. بن لادن آپریشن کی رات امریکی اہلکاروں نے پاکستان کے اعلیٰ حکام سے گفتگو سنی جس میں وہ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کے خبر پر حیران تھے. اب یہ بھی سوال ہے کہ ہماری گفتگو کیوں سن رہا تھا امریکہ, لیکن I'll come to you زبیر صاحب. اس لادن ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ بار بار امریکہ کی سیاست ہوتی ہے, اس میں پاکستان کا کہاں پر کھڑا ہے, کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ مومنٹ تھا, میں وہی کہتا ہوں, کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم جب ڈسکس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, تو بالکل کھل کے ڈسکس کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کا بھی اعتراف کرنا چاہیے, کیونکہ اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے جائیں گے. اسامہ بن لادن دنیا کے نمبر 1 ٹیررسٹ نون ہیں, اور پاکستان ظاہر سی بات ہے کبھی بھی اس قسم کے ٹیررسٹ کے ساتھ کوئی ہمارا تعلقات نہیں ہونے چاہیے تھے. اب آپ کو پتا ہے کہ جب 2011 میں امریکہ کا یہ آپریشن ہوا اور پتہ چلا کہ یہاں اسامہ تھے, اب 2 ہی کویسچن تھے کہ کیا ہمیں پتہ تھا کہ اسامہ یہاں تھے, 8 سال سے یہاں تھے, اور اگر پتہ تھا تو کیوں ہم نے رکھا ہوا تھا, اور اگر نہیں پتا تھا تو اتنا بڑا ہمارا فیلئر ہے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو یہ ایک ایشو تو بہت بڑا ہے, اور دنیا کی نظر میں پلیز انڈرسٹینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ امریکہ. اگر آپ جرمنی ایک عام جرمن سے یا یورپین سے یا کسی بھی شہری سے پوچھیں گے تو ان کو وہ اتنی ڈیٹیلز میں تھوڑا جائیں گے. ان کو تو جب انہوں نے نیوز یہ پڑھی ہوئی کی کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا تھا, 8 سال سے بیٹھا تھا, تو پاکستان کی ریپوٹیشن کوئی اچھی نہیں ہوگی, خراب ہی ہوئی ہوگی. اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا امیج اچھا ہونا چاہیے اور سب کچھ ہونا چاہیے, تو اس میں سب سے پہلے تو اعتراف ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں. امریکہ کیا افورڈ کر سکتا ہے, کیا نہیں افورڈ کر سکتا, امریکہ کیا لوز کرتا ہے اس گیم سے. ظاہر سی بات ہے ہمارے فارن پالیسی ایکسپرٹس کو اور اینالسٹ کو ضرور اس پر ڈیبیٹ کرنی چاہیے, لیکن پاکستان نے کیا لوز کیا, آئی تھنک دیٹس مچ مور ریلیونٹ فار اس. اور آپ نے جس طرح کا ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ چلے, اس میں سینسٹیوٹی مجھے نہیں پتا کیا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ جو ایکنالج جن لوگوں سے غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, کلوسل, مطلب اس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی پنشمنٹ ہونے کی وجہ سے سامنے آنا چاہیے, بٹ ایٹ لیسٹ دیر ہیز ٹو بی ریکگنیشن واٹ ور وی ڈوئنگ. اس میں اگین آپ سے ایک بات شیئر کر لیتی ہوں. جب جس وقت نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے, میں نے ان سے سوال پوچھا, انہوں نے کہا ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ پبلک ہونی چاہیے. جب وہ پرائم منسٹر تھے, مجھے موقع ملا ان سے انٹرویو کرنے کا, میں نے سوال پوچھا, انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو آسک ہم اگین, زبیر صاحب اگر آپ میری ریکویسٹ ان تک پہنچا دیں کہ اس وقت کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب, کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد معاملات بدل جاتے ہیں. جنرل صاحب, اس وقت جو بھی حکومت میں ہو, جو اپوزیشن میں ہو, کیا ہمیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اسامہ بن لادن کا معاملہ کیا تھا؟ پاکستان کے عوام کو نہیں پتہ چلنا چاہیے؟ جی, میں صرف 2 باتیں کہوں گا اس میں. پہلی بات یہ کہ یہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہماری غلطی نہیں تھی. ڈیفینیٹلی وہ ہماری غلطی تھی, چاہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی بات درست ہو. لیکن جب ہم کہتے ہیں خود کہ ہمیں نہیں پتا تھا, میرا خیال ہمیں اپنوں کی بات ماننی چاہیے بجائے پرایوں کی بات ماننے کے. وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. جی, لیکن ایک بات اور جو